اچھا، اب اس طرح ہے کہ ہم نا دو حصوں میں ڈاکٹر صاحب سے کویشچنس کریں گے. اگر تو اس موضوع جس کے اوپر آج انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر کوئی ڈائریکٹ کویشچن ہے کسی کا تو وہ کر لیں. اس کے لیے ہم کوئی تقریباً 5-7 منٹ مختص رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم دعا کر کے اس کو فارملی سیشن کو کلوز کر دیں گے. جس بھائی نے جانا ہو چلا جائے. ڈاکٹر صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ 15-20 منٹ اور رہیں ہمارے پاس. کوئی جنرل کسی کا کویشچن ہو تو وہ پھر دعا کے بعد ہوگا. اور کویشچن کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا ڈسپلن ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک کویشچن ہو اور اس کا صرف ایک فالو اپ ہو, اور بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر اس کو ڈاکٹر صاحب سے پرسنلی اس کو کویشچن کو ریز کیا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کے ٹائم کا ہم رسپیکٹ کر سکیں اور جو ہے لوگوں کو اپرچونٹی دیں کہ وہ بھی اس ڈاکٹر صاحب کے اس سے مستفید ہو سکیں. تو اگر کسی کا کوئی ریلیونٹ کویشچن ہے جو آج کی ٹاک تھی ان کی گفتگو اس کے اوپر تو وہ کویشچن ابھی کر لے, پھر ہم اس کو ایک مختصر دعا کے ساتھ فارمل پروگرام کو کلوز کریں گے مگر ہم موجود رہیں گے. اگر کوئی جنرل کویشچن ہو, کوئی کسی کا اپنا کوئی کنسرن ہے تو وہ بھی ریز کر سکتا ہے. تو میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے جو وائنڈ اپ کرتے ہوئے 4 پوائنٹ دیے تھے کہ علم, دعوت, ہدف, اس کا آخرت ہو. پہلا میں مس کر گیا ہوں, پہلا اگر آپ ایمان بتا دیں. ایمان ٹھیک جزاک اللہ خیر. تو کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ اپنا مائک جو ہے وہ انمیوٹ کرے, کویشچن کرے اور پھر اس کے بعد میوٹ کر دے اپنے آپ کو. میرا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. وہ سوال میرا یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس کے بارے میں یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم خود بھی اس کو حاصل کریں اور اپنے بچوں کو یا دوسروں جو ہم سے تعلق ہے جن کا ان کو بھی ہم مطلب اس پہ ڈالیں, اس راہ پہ علم حاصل کرنے والی راہ پہ ڈالیں. تو وہ کون سا علم ہے؟ دنیاوی علم ہے, دینی علم ہے, یا مطلب مکس ہے؟ تھوڑا سا یہ کنفیوژن ہے مجھے. دیکھیے علم تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنے بھی علم ہے اس کی تقسیم ہم نے کر دی دین کی اور دنیا کی. اسلام میں تو ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے. اسلام میں تقسیم ہے فرسٹ کم فرسٹ, یعنی کون سا حصہ زیادہ ضروری ہے, کون سا پہلے ہوگا, کون سا بعد میں ہوگا, یہ تقسیم ہے. تو اس کو ہم اپنی اردو میں نہیں یا عربی میں کہتے ہیں ضروری علم, یعنی بیسک جو چیزیں ہیں وہ ہمیں معلوم کرنی ہے. تو بیسک علم وہ ہے جیسے مجھے چاہیے 2 چیزوں کے لیے, دنیا کو اللہ کے حکم مطابق کیسے گزاروں اور آخرت کامیاب کرنے کے لیے مجھے کون سی چیز کرنا ہے. یعنی یہ سب سے بڑا بیسک علم ہے جس کے بغیر ہمارا مطلب یہ کوئی بھی انسان جو ہے اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ تو بیسک علم ہے جس کو پہلے حاصل کرنا ہے. یعنی مثلا میں مومن ہوں تو کیا ہوں, ایمان کا کیا مطلب ہے, قرآن ہے تو یہ قرآن کیا کہتا ہے مجھ سے, حدیث ہے تو حدیث کا کیا مطلب ہے. چند بیسک باتیں ہیں جن کو مجھے کرنا ہے. اب اس کے بعد جب میں آگے بڑھتا ہوں تو اب میرے پاس 2 علم مزید میرے بڑھ جاتے ہیں. میں فرض کیجئے کہ اس علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے, آپ اس کے درجات بڑھاتے چلے جائیے. آپ مزید آپ قرآن میں مہارت حاصل کر لیں, حدیث میں مہارت حاصل کر لیں, تو یہ بھی ایک علم ہے. لیکن دوسرا علم یہ ہے کہ آپ کسی پیشے میں ہیں, فرض کیجئے آپ زراعت کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زراعت کے پیشے میں اسلام کے کیا احکام ہیں. وہاں پر آپ ایک سائنسداں ہیں تو آپ کو سائنس کے میدان میں اسلام کے بارے میں احکام معلوم ہونے چاہیے. تو جس میدان کے اندر آپ جا رہے ہیں وہاں کے میدان میں اسلام کیا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, اس کا علم ہونا چاہیے. تیسرا علم جو ہے وہ دنیا میں آپ کی, اب آپ اپنے میدان میں بھی ہیں لیکن آپ کی اور مہارتیں بھی ہیں. مثلا فرض کیجئے کہ آپ دنیا میں کوئی لیڈرشپ کا کام کر رہے ہیں, مسلمانوں کے لیے, انسانوں کے لیے آپ کو قیادت کا کام کر رہے ہیں, تو اب آپ کو پھر یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی اسلام دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کیا کہتا ہے. تو دوسرے الفاظ میں جتنے بھی علم ہیں وہ سب اللہ کے ہیں, صرف 2 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کو آپ حاصل کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. آپ نے سائنس کو حاصل کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے, وہ عبادت ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اور میں نے عبادت کا علم حاصل کیا دنیا کمانے کے لیے, وہ علم دنیا بن گیا. اور عبادت تو اللہ کی سب سے پہلے تو اللہ کی رضامندی کے لیے ہو, اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں حلال حرام کے حدود رکھے ہیں اس کا میں خیال رکھوں. یہ 2 چیزیں میں کرتا ہوں تو سارے علوم جو ہیں اللہ کے ہاں مطلب یہ ہے کہ برابر درجے کے ہیں, بس یہ کہ ان میں پیریارٹی کے لحاظ سے درجے بندی ہوگی. جی یو بھائی کو فالو اپ ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ کسی اور کا کوئی کویشچن ہو تو وہ بھی انمیوٹ کر کے کویشچن کرے اور میوٹ کر دیں. میں سوال کر سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ 3 شخصیات کا ذکر کیا آپ نے,
آپ نے کہا ایک کافر شخصیت ہے جو کہ انکار کرتی ہے، دوسرے مومن شخصیت ہے اور تیسرے منافق شخصیت ہے. تو اصل میں مومن شخصیت تو ایک ہی ہے ان تینوں میں سے. جی اچھا، منافق شخصیت جب آپ نے اس کے بارے میں جب آپ نے بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ منافق وہ ہے جو کبھی یہاں ہو جاتا ہے کہیں وہاں ہو جاتا ہے. جی کیا منافق میں جو سمجھتا ہوں منافق وہ ہے جو اصل میں تو کافر ہے لیکن ظاہر اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہے، اور لیکن ایک شخصیت وہ ہے جیسے اب کوئی شخص یہاں پہ مغربی دنیا میں رہ رہا ہے، ویسٹرن کنٹریز میں، وہ ہے تو مسلمان لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ دوسروں کے ساتھ بھی تھوڑا بہت تعلق رکھنا چاہتا ہے، جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ وہاں کے فوائد بھی اس کو ملتے رہیں. جی تو وہ نامکمل مومن تو ہوگا لیکن منافق کی اس کیٹیگری میں تو کیا ڈالا جائے گا اس کو؟ نہیں، دیکھیے میں نے جو بات کہی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اسی میں جو پہلے درجے کی بات ہے وہ تو وہی رہے گی. یہاں پر جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں طاقتور عظیمت والا مسلمان ہے اور ایک کمزور مومن ہے. مطلب اس کو ایمان کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، نہ وہ ایمان کو بیچنا چاہتا ہے نہ ایمان کرنا چاہتا ہے، لیکن جیسے اس میں ہمت نہیں ہے کہ مخالف ماحول میں کھل کے بات کر سکے، تو اس کو ہم کہیں گے کمزور ایمان والا. وہ منافق نہیں ہوگا. مطلب جیسے اب یہاں پہ بہت سے لوگ رہ رہے ہیں، مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی مطلب یہ کہ ایک آدمی ہے جو اسلام کی بس جمعے کی نماز پڑھنا ہے اسے. اب اس کے آفس والوں نے اسے کہہ دیا صاحب دیکھیے ہم تو آپ کو اجازت نہیں دیں گے جمعے کی نماز پڑھنے کی مثلا. اب وہ عجیب بے چینی میں ہے، نماز بھی چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن تلازمت بھی چلی جائے گی، تو یہ اس کو کمزور ایمان کہیں گے. حدیث شریف کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ مومنین کے کئی درجے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک درجہ وہ ہے ایک آدمی کہتا ہے دنیا جائے چولہے بھاڑ میں، مجھے کوئی فرق نہیں، میں تو نماز پڑھوں گا. پھر ایک آدمی کہتا ہے یار ایسا اچھی کہ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، کچھ راستہ نکالتے ہیں، نماز آفس میں ہی کر لیتے ہیں، کوئی اور اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے ہوتا ہے. تو یہ منافقت میں نہیں آئے گا یہ آدمی. ٹھیک ہے، کوئی اور کوشچن ہے کسی کا؟ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا میرا کوشچن ہے. آپ نے کہا کہ جیسے اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی عبادت کرے گا، تو یا وہ مال کی کرے گا یا وہ طاقت کی کرے گا یا وہ اللہ کی کرے گا، تو کہاں یہ کمپوننٹ مس ہوا کہ ہم عبادت سے بڑا لمیٹڈ مفہوم لینا شروع کر دیا؟ کیا یہ ہمارے اساتذہ کی کمزوری تھی یا یہ قرآن کی تشریح کرنے والے علماء کی کمزوری تھی کہ انہوں نے ہمیشہ بڑے محدود عبادت کے بڑے محدود مفہوم سے ہمیں جو ہے وہ روشناس کیا، اور جب بھی ہم عبادت ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم طاقت کی یا مال کی محبت اور عبادت کرنے والے ہیں. ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں جبکہ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ کہاں ڈسکنیکٹ تھا؟ نہیں، یہ ہمارے ہاں یہ کمزوری جو ہے وہ بنیادی طور پر دونوں طرف سے آئی، علماء کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی. علماء کی طرف سے یہ آئی کہ ہم نے جو علامات عبادت ہیں اسی میں عبادتوں کو محدود کر دیا. یعنی مثلا میں ایک مثال دوں کہ آپ والد صاحب کا احترام ایک زمانے میں ایک پرانی مثال اگر آپ کے لوگوں کے ذہن میں ہو کہ اگر کوئی صاحب بچہ سگریٹ پیتا ہے، اب اگر باپ ایک دم سامنے آ گیا تو سگریٹ پھینک دے گا فوراً، تو یہ باپ سے محبت کی علامت ہو گئی اس کے نزدیک. ٹھیک ہے نا. ایک زمانہ ایسا تھا کہ مثلا اپنے بچے کو آپ اپنی گود میں نہیں بٹھاتے تھے کہ والدین صاحب کے سامنے نہیں دکھا سکتے اپنے بچے کو. تو گویا ہم نے والدین کی محبت کا معیار صرف ان چیزوں کو بنا دیا تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب ان کے سامنے آپ نے سگریٹ تو نہیں پی، بچے کو بھی نہیں اٹھایا، لیکن آپ باپ نے کہا کہ ذرا سا مجھے تھوڑا کام کر دینا، کام نہیں کیا آپ نے، اور آپ اس پر مطمئن ہے کہ میں نے وہ کام کر لیا تھا بس. تو ہم نے کیا یہ ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہ علامات عبادت تھیں مثلا، تو اب ہم یہ مطمئن ہو گئے کہ اب اس کے بعد ہم دکان پہ جا کے جھوٹ بولیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس میں عبادت کے مفہوم کو ہم نے کمزور کیا، اور عوام نے بھی اس کو زیادہ قبول کر لیا کہ ہاں بھائی ہم نے مطلب تراویح میں آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگوں کو قرآن سننا ہے ایک دفعہ، تو 3 دن میں قرآن سن لیا اور اس کے بعد چھٹی پورے 27 دن کی رمضان کی تراویح کی. تو عوام نے بھی اس کو قبول کر لیا کہ یہ بڑا اچھا. اس کے بعد اور مزید آگے مسئلہ ہو گیا، وہ یہ ہوا کہ عبادت میں کیوں کروں، میں کسی سے کروا لیتا ہوں. مطلب کسی صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کے قرآن کو ختم کروا دیا میں نے اور ان کی بخشش ہو گئی. اچھا 10 گناہ کیے، اس کے بعد جا کے عمرہ کر لیا، معاملہ ختم ہو گیا.
تو اس کے نتیجے میں ہم نے اس بات کو بھلا دیا کہ اصل عبادت جو ہے وہ تو پوری زندگی کی ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ عبادت کے علامتیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے میں مثلا فرض کیجئے کہ مسجد میں گیا تو اللہ میاں سے میرا رشتہ بن گیا، لیکن جب میں آفس میں بیٹھا ہوں تو اللہ میاں سے رشتہ نہیں ہے میرا. جب میں کسی سے رشوت لے رہا ہوں اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ مجھے اس وقت بھی عبادت کرنی ہے کہ نہ لوں اللہ کے حکم مطابق. تو عبادت بنیادی طور پر نام تھا انسان کا اللہ کے حکم کے ماننے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنے کا. وہ ہم نے لمیٹیڈ کر کے چند چیزوں میں محدود کر دیا، اس کے نتیجے میں باقی چیزیں ہمارے لیے آسان ہو گئی چھوڑنے کی. اچھا، پھر دوسرا خرابی کیا ہوئی کہ عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنا ہے اور جنت لینی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب جنت لینی ہے تو دنیا سے عبادت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی اگر ایک مسلمان تاجر مثلا اچھا سامان بیچ رہا ہے، نماز روزے والا ہے، حج کرنے والا ہے، لیکن وہ پرانا سامان ہی بیچ دے گا، خراب سامان ہی بیچ دے گا، کیونکہ اس کا خیال یہ ہے کہ میری عبادت آخرت میں فائدہ پہنچائے گی لیکن تجارت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب اچھی بیچوں یا پرانی بیچوں. جبکہ مجھے عبادت سے دنیا کو بھی اچھا کرنا چاہیے تھا. یعنی میرا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ لوگ پہچانتے کہ صاحب یہ مسلمان تاجر ہے، جھوٹ نہیں بولے گا. وہ کام وہ ہم نے وہ بھی غائب کر دیا. اس کے نتیجے میں ہماری زندگی جو ہے اس میں اتنے مطلب یہ کہ کہتے ہیں کریک آ گئے ہیں کہ شخصیت اس کی جو ہے بنتی نہیں. جزاک اللہ خیر. تو اگر کوئی کوشچن ہے تو کر لیں، ورنہ ہم دعا کرتے ہیں اور تھوڑی دیر ڈاکٹر صاحب کو ہولڈ کریں گے. اگر کسی کے پاس کوئی اور ان ریلیٹڈ ٹاپک سے ریلیٹڈ یا ٹاپک سے ہٹ کے کوئی کوشچن ہے تو وہ کر لیں. کسی کا ہے کوشچن؟ 1 2 3 چلیں ڈاکٹر صاحب آپ ایک شارٹ سی دعا کر لیں، چھوٹی سی، پھر تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہیں. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما فإنك تعلم ولا نعلم. اے اللہ ہمارے معاملات ہمارے اندر شعور و بصیرت عطا فرما، دین کی فہم عطا فرما، دین کی فہم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے صلاحیت عطا فرما، تیاری کا حوصلہ عطا فرما، اور ایسا عزم ہمارے اندر اتار دے کہ ہم جیسے بھی حالات ہوں اس میں اسلام کی باتوں کو اپنے اندر بھی اتار سکیں اور دوسروں تک پہنچا سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جی تو اب کوئی اگر جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، اگر کوئی کوشچن ہے تو ڈاکٹر صاحب سے کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہیں گے، 10-15 منٹ. اور تھوڑی سی ہو جائیں جلیل ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بہت زبردست سیشن، آج کا بہت مزہ آیا. بہت ہی ہلکی پھلکی اور بہت ہلکی پھلکی بات چیت رہی اور ٹاپک بہت انٹرسٹنگ تھا، بہت زیادہ انٹرسٹنگ. اس پہ انشاءاللہ میں آپ سے اور بات چیت کروں گا کبھی تفصیلی، وہ جو دنیاوی علم اور اس کا جو ہے تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے اس پہ انشاءاللہ. تھینک یو. الحمدللہ جو موضوع آپ نے آج ضرورت ساری زندگی رہتی ہے، آپ کا عمر جتنی بھی ہو جائے وہ آپ کو بار بار اس کی طرف واپس جانے کی ضرورت. اس کو آپ نے ریکارڈ کیا ہے کیا؟ جی میں نے کیا. چلے اس کو مجھے بھی بھیج دیجیے گا. بعض دفعہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ ذہن میں آتی ہیں، بعد میں پھر نہیں آتی. وہ مجھے وہ 2-3 ہمارے اور ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ اس کی ریکارڈنگ مجھے جو ہے نا ہمیں بھجوائیں. میں دیکھتا ہوں کیسے کچھ چھوٹا کر سکتے ہو تو اچھا ہے. ہاں میں چھوٹا کر کے اس کے 3-4 حصوں میں اس کو چھوٹا کروں گا اور پھر اس کے بعد اسی ریکارڈنگ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہو گئے 3 بج گئے. یو بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں بس بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. وہ تو یہی ہے، وہ آپ ہمیں گاڑی میں لے جا کے جتنی باتیں کرتے تھے، یہیں جتنی باتیں ہم آپ کو اس کی جگہ یہاں پہ تلافی کر رہے ہیں. صحیح بات ہے، بالکل یہ تو ہے. نہیں خیر اس کا اپنا ایک مزہ تھا.
اس کا اپنا ہی وجہ تھا، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا دوبارہ، اللہ نے چاہا۔ دیکھیں اب یہ کل خدا کرے کہ کوئی عافیت سے گزر جائے، سنا تو یہ ہے کہ جوہر مزید زیادہ سختیاں کرنے جا جی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں کیا رہتا ہے۔ بہرحال وہ یہ جو بھی میئرز لے رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہے، مطلب جو بھی انہوں نے ابھی تک سٹیپس لیے ہیں وہ کوئی ان کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہوگا یہ کہ یہ جو امریکہ میں تبدیلی آئے گی نا، جی جی تو یہاں بہت فرق پڑے گا، اس لیے کہ ان کی یعنی جانا آنا ان کا بند پڑا ہوا ہے۔ وہاں پر جب وہ حکومت وہاں پر تھوڑے سے احتیاطی اقدامات وہاں اٹھائے گی نا، اور ان کا آنا جانا بھی شروع ہوگا، کچھ تجارت بھی کھلے گی، کچھ لوگوں کو ہوگا، تو میرے خیال سے اس سے انشاءاللہ فرق پڑنا چاہیے پھر۔ جی 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 بالکل۔ انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھنا یہ کہ وہاں تبدیلی کیسے آتی ہے، بزور طاقت آتی ہے یا آسانی سے آ جائے گی؟ نہیں، صدر بدلا ہے تو کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا اس سے، کیونکہ یہ تو آدمی ڈینائل موڈ میں تھا نا، یہ تو مطلب جیسے میں نے کہا نا، ڈینائل موڈ میں ایک آدمی مان کے نہیں دے رہا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے۔ یعنی آپ کم سے کم یہ تو مان لینا کہ بھائی ایک وائرس ہے، اثرات ہیں اس کے، ہو سکتا ہے وہ اس کا آپ علاج نہ کر سکیں، لیکن مانے تو نہ کم سے کم۔ اس نے تو اس کی وجہ سے پورے ملک کو خطرے میں ڈال دیا۔ اچھا، وہ اس کی مصیبت کیا ہے؟ ایسے میں آپ کبھی اس پہ غور کیجیے گا تو اس کا سبب یہ ہے کہ جو عیسائیت کا ایک بہت ہی تحریف شدہ ان کے ذہن میں مذہب کا تصور ہے، اس کی وجہ سے یہ چند چیزوں میں اٹک جاتے ہیں بس۔ یعنی سارے گناہ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کہ مثلا فلاں چیز جو ہے وہ چونکہ فلاں لوگ کہتے ہیں، سائنس کہہ رہی ہے تو ہم سائنس کی اس بات کو نہیں مانیں گے مثلا، تو مذہب کو یہ کسی موقع پہ الجھانے کے لیے بس استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں یہی تھا کہ بھائی مطلب یہ ہے کہ عیسائیت کے لحاظ سے یہ چیز جو ہے وہ تو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو ہمارے سیویئر ہیں اور فلاں ہیں، تو اس کے بعد تو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب وہ وہاں سے اس نے جوڑ دیا، جا کے بات یہ ہے کہ اسلام بھی یہ بات کہتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو بچانے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ اسباب بھی اختیار کرو۔ یعنی دونوں چیزیں نا کہ اللہ پہ توکل بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرو۔ اچھا، پھر جو اصل بات ہے وہ یہ کہ جو گناہ پھیل رہے ہیں اس پہ بات نہیں کرتے یہ لوگ، یعنی جن کے مذہبی لوگ بھی ہیں کہ بھائی آپ نے جو عیاشی فحاشی اور شراب اور ڈانس اور فلاں چیزیں آپ نے کی ہوئی ہیں اس کو آپ